تھے حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا. کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی, مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی. اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں, ساتھ ان کی کنیز ہے, انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری. کیا کدھر سی سالم کرا لیا ٹانگا, وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا. تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے, کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں. اور جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے, چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے, کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا, ہمارا کیا جائے گا. کہا اچھا چلو آ جاؤ. کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا, تھوڑا رستہ آگے گیا, انہوں نے کھانے کا سامان نکالا, مجھے بھی کھلایا, لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ. پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ. وہ گانے گانے لگی, یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا, مجھے کہنے لگا سنو. میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا. پھر میری طرف شراب بڑھائی, میں نے کہا میں نہیں پیتا. تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے, تو کیا سنتا ہے. تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں. کہا سنائیے. فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ لوگ, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے, انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے, حسین کتنا ہے, قرآن میں چاشنی کتنی, سرکار کی تعریف کا نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا, پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے, آئے نہیں ہیں, قریب نہیں آئے. تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا. امیر آدمی تھا, کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا. ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے. تم بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے. تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں, اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے, اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا. کارنامے خطرناک ہیں, پیچھے رجسٹر کالا سیاہ, معافی ہو جائے گی. دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری, معاف کر دے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے, اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے. ویسے بھی عدل کریں تھے تھر تھر کمبڑ, اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تھے, پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا, دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی, 40 سال میرے ساتھ رہا. پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا. ایک کی بات کرتا تھا, کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے, زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے. پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے, تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت. آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا, میں نے ہی دفن کیا, میں نے ہی قبر میں اتارا, جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا. میرا یار تھا, دل لگ گیا تھا, پیار ہو گیا, میں پریشان رہتا. ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر, میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے, معاف کرنے والا پایا ہے, درگزر کرنے والا پایا ہے. اس نے فضل فرما دیا, میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے, اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا, جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی, ذوق نہیں آتا, تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے. وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے, دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی. ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے.
انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں۔ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ، وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے، شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔